جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی مستعفی ہو چکے ہیں، جو کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے بعد سپریم کورٹ کے مستعفی ہونے والے دوسرے جج صاحب ہیں۔ ان کے بعد بھی اور 2 مزید استعفے آ سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ گزشتہ کل جب میں نے اس پر ویلاگ بنایا تھا کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے ریٹائر ہونے کی وجوہات کیا ہیں، تو اس وقت میں نے یہ بھی عرض کر دی تھی کہ بہت جلد آپ کو اور بھی استعفے دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ کارروائی جو ابھی جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے اگینسٹ چل رہی ہے، یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل رکنے والی ہے یا ان کے استعفے کے بعد اس پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ وہ معاملات اپنی جگہ پر چلتے رہیں گے۔ جو معاملات بھی، جو بھی کام یہ خام خیال ججز نے ڈالے ہوئے ہیں، اب ان کو ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ چاہے آپ ریٹائر ہوں، چاہے آپ مستعفی ہو جائیں، لیکن آپ نے جو کام کیے ہوں گے اس کے لیے آپ کو جواب دہ ضرور ہونا پڑے گا۔ اسی ولاگ میں نے یہ بھی عرض کر دی تھی کہ بہت جلد آپ کو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا نمبر لگتا ہوا دکھائی دے گا، اور جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی اتنے ٹائم میں ان کا شاید استعفیٰ بھی آ ہی چکا تھا، یا اسے غالباً 30-40 منٹ بعد یہ خبر وائرل ہوئی ہوگی کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ انفارمیشن جیسے میں نے آپ کو دے دی تھی، اب بھی دے رہا ہوں کہ مزید 2 استعفے بھی بہت جلد آنے والے، چاہے وہ اس ہفتے میں آگے، چاہے وہ اگلے ہفتے میں آئے۔ وہ 2 کن لوگوں کے استعفے ہو سکتے ہیں، کون سے جسٹس صاحبان ہیں جن کا اب نمبر آ رہا ہے یا جن کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا وقت آئے گا کہ ان کے استعفے آ جائیں گے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑا یہ ڈیٹیلز شیئر کر دوں کہ یہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، ان کا کیریئر کیسا تھا، اور انہوں نے کتنے کوئی متنازعہ فیصلے اپنے اس دور میں دیے ہیں، اور وہی جو فیصلے ہیں، وہی وجوہات بنے ہیں ان کے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد آنے والے چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہی تھے، لیکن انہوں نے کام اتنے ڈالے ہوئے ہیں کہ جناب ان کا جو کریکٹر ہے وہ اب اس قابل رہا نہیں کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان بن پائیں۔ اب وہ جو ان کے فیصلے تھے یہ متنازعہ کیوں بنے ہیں یا اس حد تک یہ کہاں سے چلے، ان کے پورے کیریئر پر مختصر ترین وقت میں نظر دوڑاتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب 15 ستمبر 2009 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ 6 نومبر 2015 لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ 28 جون 2016 کو سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ سپریم کورٹ میں تعیناتی کے 2 مہینے بعد 29 اگست 2016 عمران خان کے پاناما پیپرز کی بنیاد پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی تھی عمران خان صاحب نے۔ اس کے بعد جناب اس اہم ترین سیاسی مقدمے کو سننے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے 5 رکنی بینچ تشکیل دیا، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی شامل تھے، جو کہ اس وقت بہت ہی جونیئر تھے۔ کوئی غالباً 2 مہینے ہوئے تھے ان کو سپریم کورٹ میں آئے ہوئے، اور ان کو اس 5 رکنی بینچ کا حصہ بنا لیا گیا۔ پھر نہ صرف حصہ بنایا گیا بلکہ جونیئر ترین ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے ان کو، جو سپریم کورٹ کے ماتحت عدالت ہے جس میں وہ پاناما کا کیس چل رہا تھا، اس عدالت کا نگران بنا دیا جی، کہ انہوں نے جناب وہ سارا کچھ دیکھنے کے عدالت کی کارروائی کیسے کی جاتی ہے، ورنہ عدالتوں پہ کبھی کوئی نگران جج لگا نہیں کرتے، لیکن یہ سپریم کورٹ میں جونیئر ترین ہونے کے باوجود جناب اس عدالت کے اوپر نگران بن کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے ظاہر سی بات اپنا انفلوئنس وہاں پہ استعمال کیا اس کیس میں جلد سے جلد فیصلہ سنانے کے لیے بھی، اور اس کو جلدی اس کی تمام جو بھی سماعت تھی اپنی مرضی کا جیسا یہ چاہتے تھے ویسا فیصلہ لانے کے لیے ان کا اچھا خاصا کردار تھا اس میں، کیونکہ یہ جناب سربراہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے، نگران بنے ہوئے تھے کہ ان کی نگرانی میں سارے معاملات ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو نگران پھر ہوگا وہی سربراہ ہوگا، پھر آپ اس کے انڈر ہی سارے کام کریں گے۔ یہ مانیٹرنگ جج بنے، اور اس کے بعد وہ جو فیصلہ آیا تھا پاناما کیس میں، اس کا فیصلے کے اندر جناب نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا، اور فروری 2018 میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی سربراہ نہیں بن سکتا۔ اس بینچ میں بھی جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب شامل تھے۔ پھر نواز شریف کی سیاست کا راستہ مکمل طور پر روکنے کے لیے سپریم کورٹ نے اپریل 2018 میں ایک اور متنازعہ فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو شخص آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوا ہے اس کی نااہلی تا حیات رہے گی، اور یہ فیصلہ حالیہ سپریم کورٹ نے ختم کیا ہے۔ اور جس بینچ نے وہ فیصلہ دیا تھا کہ تا حیات نااہلی رہے گی، اس میں بھی جناب جسٹس ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال، جسٹس عظمت سعید کھوسا، جسٹس سجاد علی شاہ، اور اوبویسلی ان کے ساتھ موجود تھے جی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب۔
اس کے بعد جولائی 2018 میں سپریم کورٹ نے دیا میر بادشاہ اور محمد ڈیم کے لیے فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ دیا. جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا اس کے اراکین میں جسٹس ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب شامل تھے. دسمبر 2018 میں عمران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری کی نااہلی کے حوالے سے درخواست سپریم کورٹ نے مسترد کر دی. اس بینچ کے اراکین میں بھی جسٹس ثاقب نثار، عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے. 2021 میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان کے حوالے سے ترقیاتی فنڈز کا نوٹس لیا تو فروری 2021 میں اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد نے اپنی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا. اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے. پھر اس بینچ نے ایک غیر معمولی فیصلہ جاری کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عمران خان سے متعلق کیسز سننے سے روک دیا، حالانکہ عمران خان کی طرف سے ایسی کوئی استدعا بھی نہیں کی گئی تھی. مارچ 2021 میں صدارتی ریفرنس دائر ہوا اور سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن سے متعلق رائے مانگی گئی کہ سپریم کورٹ سے یہ رائے مانگی گئی تھی کہ کیا آئین کے مطابق انتخابات کو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ کے ذریعے. تو وہاں پر بھی پھر انہوں نے فیصلہ دیا جی کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. اس بینچ میں بھی جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب شامل تھے. پھر اگست 2021 میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ صرف چیف جسٹس ہی سو موٹو کا استعمال کر سکتا ہے. اس بینچ کے اراکین میں بھی جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، اگر ان کے کیریئر پہ نظر دوڑائی جائے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے، کو گھنٹوں کے حساب سے پھر بھی لوگ کرنا پڑ جائے گا جہاں پر ہم ان کے تمام کیسز کو ڈسکس کر پائیں. یہ میں نے سوچا کچھ مؤثر کیسز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انہوں نے کس طرح کے فیصلے دیے اپنی زندگی میں اور یہ کیوں اس قدر متنازع ہوئے ہیں اور کیوں ان کو اب اس حال میں استعفیٰ دینا پڑ رہا ہے جبکہ کچھ مہینوں بعد یہ چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتے تھے. ان کی زندگی بہت سارے لوگوں کے لیے ایک سبق ہونی چاہیے کہ جناب جب آپ پر عروج آئے، جب آپ اداروں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوں یا آپ کی ذات کو کوئی اچھا نہیں لگتا کسی کے لیے، آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، نفرت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جناب غیر قانونی اور غیر آئینی کام شروع کر دیں. چاہے آپ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی وہ فیصلے آپ کے گلے پڑ جائیں گے جو بھی آپ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کریں گے. تو ہے جی، یہ تھی اعجاز الاحسن صاحب کے متعلق ڈیٹیلز. باقی انہوں نے پنجاب کی جب اسمبلی کے متعلق کیسز ہوتے رہے یا خم خیال جو ٹیگ ملا ان ججز کو، جسٹس منیب اختر، عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو، تو یہ بھی کیوں ملا تھا، ان کے کون سے فیصلے تھے، وہ تمام ہر شخص ہی جانتا ہے، اس پہ ڈیٹیلز سے کیا بات کرنی ہے. تو جو 2 ججز ہیں جن کا میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ 2 مزید استعفے آنے والے ہیں انہی 2 ہفتوں میں، آج کل یعنی کہ بس آ ہی جائیں گے. آپ بس انگلیوں پہ دن گنتے رہیں، کوئی بھی ایسا وقت آ سکتا ہے، کوئی بھی ٹائم آ سکتا ہے کہ جب اچانک ان کا استعفیٰ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا. یہ 2 صاحبان جو ہیں جی، یہ ہیں وہی خم خیال گروپ، جناب جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ. ان دونوں کے کیریئر پہ بھی آنے والے ویلاگز میں بات کریں گے، لیکن ذرا ان کے استعفے آنے دیجئے، اس کے بعد ہی ان کا بھی پورا جو کیریئر تھا وہ انشاءاللہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کہاں سے شروعات کی اپنے کیریئر کے اور کہاں پہ اختتام ہوا اور کیا کیا بیچ میں ہوا، کس طرح کے یہ فیصلے سناتے رہے اور یہ خم خیال ججز کا جو ٹیگ ملا ان کو یہ کیوں ملا ہے اور اب یہ اس حد تک مجبور کیوں ہو چکے ہیں. یہ ہم آنے والے دنوں میں ڈسکس کرتے رہیں گے. آخر میں آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ سبسکرائب ضرور کیجئے گا.